السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی قال فی کلامہ المجید والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وآتموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه البخاري ومسلم۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحب البر أجمعين ومن انتهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد۔ محترم صدر مجلس، معزز علماء کرام، مکرم حاضرین اور عزیزان ملت، آج ہم ایک ایسے عظیم اسلامی شعار کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کی بنیاد محض ایک رفظ یا روایت پر نہیں بلکہ محبت، تسلیم و رضا اور بے مثال اطاعت پر قائم ہے۔ یہ شعار ہے قربانی کا، اور چونکہ یہ قربانی کا زمانہ ہے، حج کا موسم ہے، اور ابھی کل میں نے آپ سے خطاب کیا تھا اور مختصر طور پر ایمان افروز حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام، دو جلیل القدر و عظیم الشان پیغمبروں کے داستان حیات کے بارے میں بتایا تھا، جن کی یادگار قربانی ہے۔ تو آج میں مختصر طور پر صرف 5-10 منٹ کے خطاب میں قربانی کا پیغام کیا ہے اسی کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی میں ہمارے لیے دروس کیا ہیں، ہمارے لیے اسباق کیا ہیں، انہی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حاضرین مجلس، قربانی کا لفظ سنتے ہی نگاہوں کے سامنے ایک عظیم و جلیل منظر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ 100 سال کا ایک بوڑھا باپ ہے جس کی عمر بھر کی دعاؤں کا حاصل اس کا 13 سال کا نوجوان بیٹا ہے۔ ایک فرمان خداوندی ہے، ایک امتحان عشق ہے، امتحان محبت ہے، اور پھر وہ حیرت انگیز لمحہ جب باپ اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور بیٹا بھی سر تسلیم خم کیے کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اطاعت، وفاداری، بندگی اور محبت کا زندہ سبق ہے۔ حضرات گرامی، قربانی کا مقصد یا قربانی کا پیغام صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ اگر مقصد صرف گوشت حاصل کرنا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد نہیں فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج آیت نمبر 37۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ تو برادران اسلام، عزیزان ملت، قربانی کا مقصد جو ہے یہ صرف جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے اور نہ خون کا بہانا ہے، بلکہ اس آیت نے، ان آیتوں نے
قربانی کی روح کو چند الفاظ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، کون تم میں سے امیر ہے، کون تم میں سے غریب ہے، کون تم میں سے خوبصورت ہے، کون تم میں سے گورا ہے، کون تم میں سے کالا ہے، کون تم میں سے چھوٹا ہے، کون تم سے لمبا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز نہیں دیکھتا ہے۔ اور نہ مال و دولت کو دیکھتا ہے، نہ گھر کو دیکھتا ہے، نہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر ہے، کیا تم ریا نمود کے لیے قربانی کر رہے ہو، کیا تم شہرت اور ناموری کے لیے جانور قربان کر رہے ہو، یا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقویٰ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ اپنی قربانی پیش کر رہے ہو، تمہارا عمل کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیزیں مقصود ہیں۔ تو قربانی کی اثر روح یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور قربانی کا درس یہ ہے، قربانی کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے ہر اعمال کے اندر کوئی بھی عمل ہو، دینی یا دنیاوی، کسی بھی طرح کا عمل ہو، اس کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دو۔ کوئی بھی عمل کرو تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہو، اور کوئی دوسرا مقصد تمہارے سامنے نہ ہو، کیونکہ اگر تم نے کوئی دوسرا مقصد رکھا تو پھر تمہارے تمام اعمال رائیگاں اور برباد ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز قبول نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر قربانی تم کر رہے ہو تو تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو۔ ورنہ اگر تم قربانی ریا نمود کے لیے کرو گے، شہرت کے لیے کرو گے، تو اگرچہ 10,000 کی قربانی نہ ہو بلکہ 1,00,000 اور 10,00,000 کی قربانی بھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ تو قربانی کا سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا درس، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کریں، ریا نمود کو اپنے سے دور کر دیں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اخلاص ہو، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا مقصد نہ ہو۔ اسی طرح سے قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اور میں نے اس کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو انسان اپنی خواہشات، اپنے مفادات اور اپنی محبوب ترین چیزوں کو بھی اللہ کی رضا پر قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹی کو قربانی کے لیے آمادگی ظاہر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان پیش کرنے کا حوصلہ دکھایا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صبر و توکل کا ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ۔ تو یہ قربانی کا دوسرا سبق ہے، یہ اس کا دوسرا پیغام ہے۔ یہ قربانی سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ہم اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے مفادات کی قربانی دے سکتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال بھی کرنا ہے کہ ہماری قربانیاں کس حد تک ابراہیمی رنگ میں رنگی ہوئی ہیں، ہماری قربانیوں میں کس حد تک ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ جھلکتا ہے۔ کیا ہم اپنے غرور کی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خود غرضی، حسد، نفرت اور گناہوں کو قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت، صلاحیتوں اور اپنی دولت کا کچھ حصہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر قربانی کے دن جانور ذبح ہوئے لیکن ہمارے دل کے اندر تکبر زندہ رہا، ہماری زبان سے غیبت جاری رہی، معاملات میں بے ایمانی باقی رہا، اور زندگی میں اللہ کے نافرمانی برقرار رہی، تو ہمیں قربانی کی روح پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قربانی تو کر دی، ایک رسم و رواج پورا تو کر دیا، ایک روایت تو قائم کر دی، لیکن قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم نے پورا نہیں کیا، اور قربانی جو ہمیں پیغام دیتی ہے ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس کو نہیں اتارا۔ آج اگر ہم مسلمان معاشرہ کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے پاس پڑوس، اپنے محلے والوں کا، اپنے ملک کے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کو ہر شخص اچھی طرح سے جانتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، مسلمان رمضان بھر روزہ رکھتے ہیں، قربانی کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، حج کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن ان تمام عبادات سے ہماری زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ہمارے روزمرہ کے اعمال کے اندر کیا چینجز پیدا ہوئے، کیا ہم نے کبھی اس کا احتساب کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس کا محاسبہ کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ اگر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تمام عبادات یہ رائے گاہ چلی جاتی ہیں اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور جس طرح سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے اس طرح سے ہم عبادت نہیں کرتے ہیں، ورنہ ان عبادات کا اثر ہماری زندگی کے اندر ضرور ظاہر ہوتا۔ اسی طرح سے قربانی ہمیں ایثار کا بھی درس دیتی ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے اوپر اپنے دوسرے مومن بندوں کو کیا کریں؟ ترجیح دیں۔ ہم خود بھوکا رہیں لیکن دوسروں کو کھانا کھلائیں، ہم خود پیاسے رہیں لیکن دوسروں کو پانی پلائیں، ہمیں خود اچھی چیزیں نصیب نہ ہوں لیکن ہم یہ کوشش کریں کہ دوسروں تک اللہ تعالیٰ کی نعمت ضرور بضرور پہنچے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ جب قربانی اپنے پہلو کے بل گر جائے تو تم خود اس سے کھاؤ اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ اور جو نہیں مانگتا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ تو عید الاضحیٰ کے دن جب گوشت غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں تک پہنچتا ہے تو معاشرے میں محبت، ہمدردی اور اخوت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، جو ہم میں سے قربانی کی طاقت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں قربانی پیش کرتے ہیں، اس دن ہمیں اپنے نادار، محتاج اور غریب مسلمانوں کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ ہمیں قربانی کا ایک حصہ اپنے نادار اور غریب مسلمانوں کے لیے خاص کر کے ان کے گھر تک ضرور بضرور پہنچانا چاہیے، تاکہ اس دن بھی عید کی خوشیوں کے اندر وہ بھی شریک ہوں۔ کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ خوشی صرف امینوں کے گھروں تک محدود نہ رہے، بلکہ ہر جھونپڑی اور ہر محروم دل تک یہ خوشی پہنچے۔ حضرات گرامی، آج دنیا مادیت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ آج ہر شخص کے اوپر مادہ پرستی کا غلبہ ہے۔ انسان نے آسائشیں تو بہت حاصل کر لی ہیں مگر سکون و اطمینان کھو دیا ہے۔ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا اصل حسن لینے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ قربانی کا ایک سبق ہے جو کہ بہت ہی بہترین سبق ہے، یہ قربانی کا ایک درس ہے جو کہ ہمیں اس سے حاصل کرنا چاہیے کہ ہم دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں۔ جمع کرنے میں نہیں بلکہ بانٹنے میں انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اپنی ذات کے لیے جینے میں نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے جینے میں کیا ہے؟ یہ زندگی کا حسن ہے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، جانور جو اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی جیتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کھانے پلانے کا انتظام کرتے ہیں جب تک کہ کیا ہوتے ہیں اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم تو جانور نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ جب ایک جانور اتنا کام کر لیتا ہے تو ایک انسان کو اس سے افضل، اس سے برتر اور اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف اپنے بچوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم کا کچھ حصہ نکالیں، اپنے مال و دولت کا کچھ حصہ نکالیں، اپنے خوشی و اطمینان کا کچھ حصہ نکالیں، اور دوسروں تک بھی خوشی کو پہنچانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی خوشی دینے کی کوشش کریں۔ اور زندگی کا اصل حسن یہی ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے کام آئے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی بہترین بات کہی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں کا مطلب ہوتا ہے فرشتے، یعنی فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی تحمید کے لیے، اس کی تقدیس کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے کافی تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آتا ہے، صرف اس کی زندگی اپنی ہی ذات تک محدود رہتی ہے، اپنے ہی گھر والوں تک محدود رہتی ہے، اپنے ہی بال بچوں تک محدود رہتی ہے، تو ایسا تو جانور بھی کرتے ہیں، پھر ہمارے اندر اور دوسرے جانوروں کے اندر فرق کیا رہ جاتا ہے؟ لہذا اے مسلمان بھائیوں، قربانی ہمیں بہت سارے درس دیتی ہے۔ قربانی کے اندر ہمارے لیے بہت سارے پیغام پوشیدہ ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی کی جو اصل روح ہے وہ اصل روح ہم اپنے اندر پیدا کریں۔
صرف قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے یا ایک رسم و رواج کو پورا کر دینے سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، جب تک کہ قربانی جو ہمیں درس دیتی ہے، قربانی کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو ہم اپنی زندگی کے اندر نہ نافذ کریں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نہ اتاریں۔ اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی ظاہری سنت کے ساتھ ساتھ اس کی باطنی حقیقت کو بھی سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں، عبادتوں اور نیک کاوشوں کو شرب قبولیت بخشے، اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اطاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توکل کا کچھ حصہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔